إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہی شخص کامیاب ہوا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. اصل کامیابی یہ ہے. آج لوگ نہ جانے کہاں کہاں کیسی کیسی کامیابیاں تلاش کر رہے ہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. اس لیے کہ جہنم اس سے بری جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اور ساری بری جگہیں لوگوں نے دیکھی ہوں گی، لیکن جہنم سے زیادہ بری کوئی اور جگہ نہیں ہے. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بری جگہ ہے، تو بتائیے اس سے بری جگہ اور کیا ہو سکتی ہے. تو اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے. اس جہنم کے 7 گیٹس ہیں، 7 دروازے ہیں. لہا 7 ابواب، 7 دروازے گیٹ ہیں. اس سے جہنمیوں کو جہنم کے اندر لے جایا جائے گا، اور جنت اس کے 8 دروازے ہیں. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنة 8 ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون. سہل بن سعد الساعدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں. یہ ایک دروازہ جہنم سے زیادہ کیوں بنائے گئے؟ کچھ خاص لوگوں کے لیے، کچھ اسپیشل لوگوں کے لیے
ایک دروازہ بڑھا دیا گیا جنت کے اندر، اس دروازے کا نام ریان ہے. لا يدخلہ، لا نفی کے بعد الا سے استثناء کیا گیا ہے جو حصر کا فائدہ دیتا ہے. لا يدخلہ الا الصائمون. اس دروازے سے، اس گیٹ سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. روزے کا مہینہ آ رہا ہے، بہت جلد ہمارے سروں پر سایہ فکن ہونے والا ہے، لہذا آج ہی سے اس کی تیاری کرو. ذہن بناؤ، اپنے آپ کی تیاری، اپنے گھر والوں کی تیاری، بیوی بچوں کی تیاری آج ہی سے شروع کر دو. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، اپنے اصحاب کو رمضان کی آمد کی بشارت دیا کرتے تھے. یبشر اصحابہ، اے لوگوں، اے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، قد جاء رمضان، رمضان آ چکا ہے. شہر مبارک، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں، ہر ایک کو رکھنا ہی رکھنا ہے، سوائے اہل آزار کے جنہیں کوئی شرعی عذر لاحق ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں. تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں، روزے دار کو اسی ریان دروازے سے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور آگے کا جملہ بہت ہی سنجیدگی سے سنیے. من حرم خیرہا فقد حرم، اس ماہ مبارک سے، اس کی خیر اور بھلائی سے، اس کی سعادت سے جو شخص محروم رہ گیا، سب سے بڑا بدنصیب، سب سے بڑا بدقسمت وہی شخص ہے جو رمضان پا کر کے اپنی قسمت کو بدلوا نہیں سکا، جو رمضان پا کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکا، اپنی تقدیر کو نہ بدلوا سکا. رمضان میں تقدیریں بدل جاتی ہیں، پتہ نہیں آپ کو. وہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھا پھر آپ نے آمین کہا، پھر تیسرے زینے پر، تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا پھر آمین کہا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حسب عادت اور معمول کے مطابق آپ نے آج ایسا آمین کیوں کہا؟ اس کے خلاف کیوں کیا ہے آپ نے؟ آپ ہمیشہ چڑھ جاتے تھے، آمین نہیں بولتے تھے، آج آپ آمین بول دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی، حضرت جبریل آئے، وہ 3 لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا. اس میں سے ایک وہ شخص جس نے من ادرک رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا سکا، بخشش نہ کرا سکا، تو اس شخص سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں. تو آپ آمین کہیے، تو میں نے کہا آمین. اب بتائیے، جبریل ایسے شخص کے بارے میں جو رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ کرا سکا، اپنی تقدیر کو بدلوا نہ سکا. تقدیر جانتے ہیں 3 مرتبہ لکھی جاتی ہے. ایک تو روز ازل میں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے جس کو تقدیر ازلی کہتے ہیں، اور ایک تقدیر بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہاں پر تقدیر لکھی جاتی ہے، کتنا جیے گا، کتنے سال رہے گا، کیا کمائے گا، اچھا رہے گا، برا رہے گا، وہ ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں، جسے تقدیر عمری کہتے ہیں. اور مسلمانوں، تیسری تقدیر جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ اس کو اچھی اور بری بنا سکتے ہیں، وہ تقدیر حولی. سال میں 1 مرتبہ شب قدر کے اندر
اللہ تقدیروں کو بدلتا ہے، چینج کرتا ہے. پورے سال کا لیکھا جوکھا حساب کتاب اس کے سامنے پیش ہوتا ہے. اللہ دیکھتا ہے بندہ نمازی تھا، بندہ روزے دار تھا، بندہ بہت صدقہ خیرات کرتا تھا، بندہ بہت پرہیزگار تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا تھا، کسی کا حق نہیں مارتا تھا. یہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کو دولت دے دیا جائے، اس کو فلاں فلاں نعمتیں دے دی جائیں. اور بندہ ایک بندے کو دیکھتا ہے بہت بدمعاش، حقوق کی پامالی کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اور اپنی منمائی اور منچاہی زندگی گزار رہا ہے. اس کی تقدیر کو کے اندر فلاں فلاں چیزیں، مصیبتیں لکھ دی جائیں، پریشانیاں لکھ دی جائیں، اس کی عرصہ حیات کو تنگ کر دیا جائے. شب قدر میں تقدیر بدل جاتی ہے. لہذا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بشارت دیا کرتے تھے، من حرم خیرہ فقد حرم. جو اس مہینے کو پا کر کے اپنی زندگی اور اپنے جینے کے انداز کو بدل نہ سکے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی شخص نہیں. یہ وہ پوری حدیث ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کے موقع سے اپنے اصحاب کو بشارت دیا کرتے تھے کہ جہنم سے بچ جاؤ. یہ مہینہ جہنم سے اپنی گردنوں کو آزاد کرانے کا مہینہ ہے. یہ پوری کی پوری جہنم، اس کا جو مرکزی عذاب ہے وہ آگ کا عذاب ہے. ویسے اس پورے جہنم میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پانی ہوں گے، غساق ہوگا، حمیم ہوگا، غسلین ہوگا، لیکن جو سب سے مین عذاب ہوگا، مرکزی عذاب، وہ آگ کا عذاب ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے خوفناک آگ کا عذاب ہوتا ہے. آدمی معمولی سی گرمی برداشت نہیں کر پاتا ہے، اگر اسے ایک ایسی آگ میں داخل کر دیا جائے جس کی صفت کبرا ہو، تو بتائیے آدمی کا کیا حال ہوگا. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہمارے پاس جو آگ ہے یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، بلکہ یہ نار کبرا ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ بہت بڑی آگ ہے. دنیا کی آگ مت سمجھو اس کو، اس کی صفت کبرا لا کر کے نار کی یہ بتایا کہ بہت بڑی اور بہت تیز آگ ہے. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا 69 گنا بڑی اور تیز ہے. 1000 سال تک اس آگ کو دھونکا گیا، جلایا گیا، تو پھر وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو دھونکا گیا، پھر وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک اسے دھونکا گیا، پھر کالی ہو گئی. پوری کی پوری جہنم کالی ہے، چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی اور اندھیرا ہے. جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے. ایک تو کالی ہے، اس کی شکل خراب ہے، دوسرے اتنی بھیانک، اتنی خوفناک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دنیا میں تم بڑی سے بڑی آگ دیکھ سکتے ہو، ہمارے پاس جو آگ ہے، اس آگ سے اٹھنے والی، نکلنے والی ایک چنگاری محل کے برابر ہے. دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ نے فرمایا تو اس کا ایک منظر دیکھ لو، انہا ترمی بشرر کالقصر. ہمارے پاس جو آگ ہے، اس سے نکلنے والی ایک چنگاری محل کے برابر، قصر کے برابر ہے. بہت سارے محلات بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے. بتائیے کہ جب آگ سے نکلنے والی ایک چنگاری محل کے برابر ہوگی تو پھر اس آگ کا عالم کیا ہوگا، اس کے شعلوں کی حالت کیا ہوگی. اعاذنا اللہ منا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم سے بچائے. بہت بری جگہ ہے، بہت خوفناک جگہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان کے ایک ایک لوگوں کا نام لے کر کے، اے مرہ بن کعب کے لوگوں، اے کعب بن لؤی کے اولاد، اے بنو عبد شمس، اے بنو عبد مناف، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب کے لوگوں، انقذوا انفسکم من النار، اس جہنم سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنی اولادوں کو بچا لو. باقاعدہ ایک ایک نام لے کر کے خاندان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کی تاکید فرمائی. یہاں تک کہ کہا میری بچی فاطمہ
دنیا میں مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، شاید میں دنیا میں تمہیں کچھ دے دوں، لیکن یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو میری بچی، میں تمہیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہ رسول اللہ کا عالم ہے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے۔ مسلمانوں، خود تو نماز پڑھ لیتے ہو، خود پڑھنا آسان ہے، بیوی بچوں کو پڑھوانا، نبی تعلیم دے رہے اپنی بچی کو۔ اللہ یہ فرما رہا ہے، بعض دیہاتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے، قالت الاعراب آمنا، وہ عربی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا خاموش، ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، کہو صرف مسلمان ہو، بس ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل کا ہوا ہے۔ آج مسلمان مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، سوچ رہے ہیں جنت مل جائے گی، جہنم سے بچ جائیں گے، فری میں جنت ایسی مل جائے گی۔ ایمان کا دعویٰ ٹھوک رکھا ہے اور عمل ایسا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے باقاعدہ ان عربیوں کو جو ایمان والے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، قولوا اسلمنا، کہو صرف مسلمان ہے بس۔ تو جنت میں 8 گیٹ ہیں، جہنم کے 7 گیٹس ہیں، جہنمیوں کو اس گیٹس کے اندر سے داخل کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ جنت اور جہنم دونوں کا آپس میں تکرار ہو، بحث ہوا، دونوں لڑ پڑے۔ جنت نے کہا اے جہنم، میرے اندر مسکین لوگ، کمزور لوگ، مظلوم لوگ میرے اندر آئیں گے۔ تو جہنم نے کہا اے جنت، تجھے معلوم نہیں، میرے اندر ظالمین آئیں گے، مستکبرین آئیں گے، میرے اندر سود خور آئیں گے، میرے اندر حرام خور آئیں گے، لوگوں کا حقوق غصب کرنے والے آئیں گے، بہن بیٹیوں کا حق ادا نہ کرنے والے میرے اندر آئیں گے۔ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے جہنم، ٹھیک ہے، تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا اپنے گنہگار بندوں کو عذاب دوں گا، انتقام لوں گا تیرے ذریعے سے۔ اور اے جنت، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا تیرے اوپر اپنی رحمت کروں گا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اپنی اسی رحمت کی بارشیں ہم پر برسا، اور اپنی اسی رحمت سے ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اور اے جنت اور اے جہنم سنو، میں تم دونوں کو بھروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ اور اس کے بعد جب تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تمام جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو نہ تو جنت بھرے گی نہ تو جہنم بھرے گی۔ اللہ فرمائے گا جہنم میں نے تجھے بھرنے کا وعدہ کیا تھا، بتاؤ کیا بھر گئی؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، عجیب بھر گئی کیا؟ اتنے ڈال دیے ہم نے جہنم میں، کتنے ڈال دیے معلوم ہے؟ کتنے ڈال دیے جہنم میں؟ مسلمانوں، 1000 میں 999 جہنم کی خوراک ہیں اور ایک جنت کی خوراک ہے۔ مسلمانوں، اپنے ایمان کا، اپنے عقائد کا، اپنے اعمال کا، اپنے اخلاق کا جائزہ لو کہ 999 میں ہمارا شمار ہوگا یا 1 میں ہمارا شمار ہو رہا ہے۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث رسول کہہ رہی ہے 1000 میں 999 جہنم کی خوراک، اتنے ڈال دیے۔ اس کا مطلب دنیا میں برے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اچھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اتنے ڈال دیے، حلیم تلت بھر گئی کیا؟ تمام جن و انس میں سے 1000 میں 999 وہ کہے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، اور بھی ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ بھی بھری نہیں ہے تو جہنم کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھ دے گا۔ بخاری کی روایت،
حتى يضع رب العزة قدمه فتقول قط قط وعزتك. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے. کیسا ہے؟ کیفیت مجہول ہے. اللہ اپنا پیر جہنم کے اوپر رکھے گا، وہ کہے گی، جہنم بولے گی تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، بس بس میں بھر گئی. اور جب جنت نہیں بھرے گی تو یہاں ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا. تو جہنم کے لیے نئی مخلوق کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ یہاں بھی نئی مخلوق پیدا کر کے جہنم کو بھر دینا چاہیے. اللہ رحیم ہے، بلا وجہ کسی کو پیدا کر کے اسے جہنم کا عذاب نہیں دینا چاہتا. ہاں یہ اس کا فضل ہے کہ کسی کو پیدا کر کے بغیر کسی نیکی کے اس کو جنت میں ڈال دے. بہت صحابہ کرام ابھی ایمان لائے، جنگ میں شہید ہو گئے، فوراً جنت میں داخل ہو گئے، کوئی نیکی نہیں کی. یہ اس کا فضل ہے. اللہ رحیم بھی ہے، اللہ عدل بھی کرتا ہے اور فضل بھی کرتا ہے. واللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ فضل والا ہے. اب یہ جہنمی، ان کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا. اذا القوا منها مکانا ضيقا، اللہ حکم دے گا ان کو ہتھیلیاں لگا کر کے، بیڑیاں پہنا کر کے، گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم میں لے جا کر کے مکان ضیق میں ڈال دو. مکان ضیقا، مکان ضیق، بہت انتہائی تنگ مکان میں ڈال دو. اور تنگ مکان ایسا کہ آدمی سائیڈ نہ چینج کر سکے، بدن کو گھما نہ سکے، اسی مکان میں ڈال دو. اور پھر اس کے بعد اس کو کپڑا پہنایا جائے گا جہنم کا. یہاں دنیا کی جیلوں میں آدمی جاتا ہے، کوئی مجرم، کوئی کرمنل جاتا ہے تو دنیا کے جیلوں کا اصول ہوتا ہے، وہاں پر لباس پہنایا جاتا ہے جو قیدیوں کا لباس ہوتا ہے. آدمی اپنا عام لباس نہیں پہن سکتا. اللہ فرماتا ہے ہمارے یہاں ان جہنم میں جو جہنمیوں کا جو لباس ہوگا، دنیا کا کوئی ٹیلر اور دنیا کا کوئی درزی اس طریقے کا لباس نہیں سل سکتا ہے. فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار. تصور کرو، سوچو، دنیا کا کوئی ٹیلر اس طریقے کا کپڑا نہیں سل سکتا ہے. فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار، آگ سے کپڑے کاٹ دیے جائیں گے. آگ سے کپڑے. کسی ٹیلر سے بولو آپ کا ایک کپڑا بنانا، کہے گا بیوقوف، آگ کا بھی کہیں کوئی کپڑا ہوتا ہے. اللہ فرما رہا آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا. ہمارے جو یہاں جو فرشتے ہیں جہنم کے، وہ بڑے ہی ماہر ہیں، بڑے ہی عجیب و غریب ہیں، ان کی پیشیاں بڑی عجیب و غریب ہیں. نہ جانے کیسے وہ جہنم کی آگ سے کپڑے کی کٹنگ کرتے ہیں. قطعت جانتے ہیں؟ ٹیلر ٹیبل کے اوپر جو کپڑا رکھ کر کے اس کی جو کٹنگ کرتا ہے اس کو تختی بولتے ہیں. کٹنگ، اسی سے قطعت لهم ثياب من نار. نہ جانے کیسے جہنم کے فرشتے ہیں کہ آگ سے کپڑا کاٹ کر کے اس کو پہنا دیں گے. کپڑا پہنا دیا گیا جہنم کا. برف کی سلی دیکھا ہے میرے خیال سے کہ برف کی جس طرح سلیاں ہوتی ہیں ایسے ہی جہنم کی آگ کی سلیوں کی کٹنگ ہوگی. اس کے بعد اس کو پہنایا جائے گا مجرموں کو. اب یہاں بسترا بھی دیا جائے گا. دنیا کی جیلوں میں پھٹا پرانا بسترا بچھونا اور کمبل وغیرہ دے دیا جاتا ہے، سڑا ہوا بدبودار. اللہ فرما رہا ہے جہنم کا بسترا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا جنت اور جہنم کسے کہتے ہیں، دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے. قرآن پڑھو گے تو سمجھو گے. اللہ فرمائے گا لہم من جہنم مہاد، جہنم کی آگ کا بسترا، آگ کا بسترا. مہاد والارض مہادا، پوری زمین بچھونا ہے، بستر ہے. ان کا بسترا آگ کا بنا دو. ومن فوقہم غواش، اوڑھنے کے لیے کمبل چادر، ان کو آگ کا کمبل دے دو، آگ کا جو ہے آگ کی چادر دے دو. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، چھت بھی آگ کی، فرش بھی آگ کی، چاروں طرف سے آگ ہی آگ نظر آئے گی. کپڑا بھی آگ کا، بسترا بھی، بچھونا بھی آگ کا، کمبل بھی آگ کے، چھت بھی آگ کی، فرش بھی آگ کا، چاروں طرف سے آگ ہی آگ. آدمی تصور تو کرے، غور تو کرے.
دنیا میں کسی آدمی کو کسی گاڑی کے اندر بیٹھا دیا جائے، اس کے سارے ڈورز دروازے بند کر دیے جائیں، باہر نکل نہ سکے، اوپر سے پٹرول ڈال کر کے آگ لگا دیا جائے، تصور کرو چند منٹ میں جل بھن کر کے ختم ہو جائے گا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے یہاں ایسا عالم نہیں ہے، موت نہیں آنے والی ہے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ایسا لگے گا جیسے چاروں طرف سے موت آ رہی ہے مگر اسے موت نہیں آنے والی۔ لا يموت فيها ولا يحيا، یہ ایسی زندگی ہوگی جہاں آدمی نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ لا يموت، نہ آدمی مرتا ہے نہ زندہ رہتا ہے، یہ کیسی زندگی ہے اللہ؟ اور پھر چیخیں گے، چلائیں گے، خوب روئیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کتنا روئیں گے، کتنا ان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے کہ اگر ان آنسوؤں میں کشتیاں چلانی پڑے تو کشتیاں چل نکلیں، اتنا آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ حاتم وغیرہ کی روایت میں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، خوب چیخیں گے، چلائیں گے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، اے ہمارے رب تو ہمیں نکال دے، پروردگار ایک مرتبہ نکال دے، ہم اچھا عمل کر کے آئیں گے، ایک مرتبہ تو نکال کر کے دیکھ لے، ہم نمازیں پڑھ کر کے آئیں گے، روزہ رکھ کر کے آئیں گے، ہم زکوٰۃ دے کر کے آئیں گے، ہم صدقہ و خیرات کر کے آئیں گے، ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، ایک مرتبہ نکال کر کے دیکھ تو صحیح۔ اللہ فرما رہا ہے اب یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، نو آپشن، کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ وہ جیل ہے، یہاں سے سرنگ ارنگ آدمی نہیں بنا سکتا، کود پھاند کر کے نہیں نکل سکتا یہاں سے۔ خوب چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو یہ جہنمی داروغ جہنم جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اس کا نام مالک، اس مالک کو بلائیں گے، پکاریں گے اس کو، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک، اے داروغ جہنم، تو اپنے رب کو بول دے کہ ہماری زندگی کو ختم کر دے، ہمیں موت دے دے، ہمیں مار دے، وہ ہم نہیں جینا چاہتے ہیں۔ وَنَادَوْا، اور حدیث میں آتا ہے 40 سال تک اس کو پکارتے رہیں گے مالک کو، داروغ جہنم کو، اور وہ داروغ جہنم چپ چاپ ایسی کھڑا سنتا رہے، چپ چاپ سنتا رہے، کوئی جواب نہیں دے گا 40 سال تک۔ اور حدیث میں آتا ہے جب سے اللہ نے اس داروغ جہنم کو پیدا کیا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں ہے، ہنسا نہیں ہے، 40 سال تک سنتا رہے گا، جب سنتے سنتے پک جائے گا ڈانٹ کر کے کہے گا قال انکم ماکثون، چپ۔ دنیا میں 60 سال کی زندگی ملی تھی، 80 سال کی زندگی ملی تھی دنیا میں تمہیں، اللہ نے دولت سے نوازا تھا، ساری آسائشیں تم کو ملی تھی، اپنی منمانی کی تھی دنیا میں تم نے، انکم ماکثون، چپ، زبان بند کر لو، لگام دو اپنی زبان کو، مجھ کو مت بولا، ڈانٹ کر کے کہے قال انکم ماکثون۔ ادھر سے بھی مایوس ہو جائیں گے، درخواست رد کر دی جائے گی، چیخیں گے، چلائیں گے، پیاس لگ جائے گی، چیختے چلاتے جنتیوں کو دیکھیں گے کہ وہ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، لذیذ پانی پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، شہد پی رہے ہیں، آب کوثر پی رہے ہیں، ساری چیزیں پی رہے ہیں، جنت کے میوے کھا رہے ہیں۔ دیکھیں گے ان کی پیاس میں اور شدت آئے گی، کوئی آدمی پیاسا ہو اور اسے ٹھنڈا پانی دکھ جائے تو اس کی پیاس میں شدت اور بڑھوتری تیزی آ جاتی ہے، اور دیکھنے کے بعد اگر وہ پانی نہ ملے تو اور تکلیف ہوتی ہے، اور اگر پانی نہ ملے اس کی جگہ پر انتہائی کھولتا ہوا اب گرم پانی ملے، پھر بتائیے اس کی پریشانی میں کتنا اضافہ ہوگا، اس کی تکلیف میں کتنا اضافہ ہوگا۔ چیخیں گے، کئی سال تک پانی پانی چلاتے رہیں گے، اللہ فرمائے گا ان کو پانی دے دو، ایک تو جہنم میں پانی نہیں ہے اور دوسرے پانی ہے تو ایسا کھولتا ہوا گرم پانی ہے کہ اس کو پانی نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں بھی قرآن میں ماں کا تذکرہ ہے وہاں اس کی صفت حمیم لائی گئی ہے، سقومان حمیما، کھولتا ہوا پانی ان کو پلاؤ۔ فقطع امعاءہم، جیسے ہی وہ پیئیں گے
ان کی اتڑیاں ادھڑیاں کٹ کٹ کر کے باہر پیٹ کو چیرتے پھاڑتے ہوئے باہر آ جائیں گے. فقطع، دیکھو کٹ کٹ کر کے باہر آ جائیں گے. یہ جہنمیوں کی ایک جھلک ہے سرسری. چیخیں گے چلائیں گے، اور جنت اور جہنم دونوں کو قیامت کے دن ہی لا کر کے میدان محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی بجہنم یوم القیامۃ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها. اللہ فرمائے گا جہنم کو کھینچ کر کے میدان حشر کے اندر لے کر کے آ جائے. 70,000 فرشتے ایک لگام کو، اس جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں گے. اندازہ کیجئے کتنے لاکھ فرشتے ہوں گے. ایک فرشتے کا عالم یہ ہے کہ اگر زمین پر اپنا پر مار دے پوری زمین تہو بالا ہو جائے. زمین کے اوپر چیخ مار دے، پوری دنیا کے اندر کائنات کے اندر بسنے والے سب کے سب اس کی چیخ سے مر جائیں. یہ ایک فرشتے کا عالم ہے. 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے، اور 70,000 لگامیں. اور جیسے ہی جہنم میدان حشر کے اندر آ کر کے کھڑی ہوگی، مارے غصے سے تل ملا رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی. وہ جیسے فقاقی ہوتے، کیتلی کے اندر جب پانی بہت زیادہ حد سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے، کھولنے لگتا ہے، تو اس سے ہلکے ہلکے باریک باریک پھوارے نکلتے ہیں پانی کے، اس کو فقاقی بولتے ہیں. ایسے ہی جب آدمی بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، غصے میں بات کرتا ہے، تو اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، اس کو فقاقی بولتے ہیں. مارے غصے سے جہنم کے منہ سے جھاگ نکلے گی، تکاد تمیز من الغیظ، بھڑک رہی ہوگی. اور جس طرح جنت کے اندر 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، ایسے جہنم سے گردن نکلے گی، اور ایسے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر کے ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی سوال کوئی جواب نہیں ہوگا. 3 قسم کے لوگوں کو اٹھا کر کے اسی میدان محشر میں پکڑ کر کے ان کی گردنوں کو سیدھا جہنم میں ڈال دے گی. کوئی حساب کوئی کتاب نہیں. یہ لوگ حساب و کتاب کے لائق نہیں. اتنا ٹائم نہ ہے کہ ان کو حساب کتاب لیا جائے. ان کے اعمال ایسے ہیں، ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ ان کو یہیں سے اٹھا کر کے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے. لکل جبار عنید، ہر ظالم ہر سرکش انسان کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دو. وہ گردن یخرج عنق من النار، صحیح حدیث. یوم القیامت جہنم سے گردن نکلے گی، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 کان ہوں گے، ایک زبان ہوگی اس کی. ہر ظالم اور سرکش انسان کو اٹھائے گی. ظالم، ظلم، آج سماج کے اندر دیکھو چاروں طرف ظلم کا دور دورہ ہے. جو جس کے اوپر چاہتا ہے جیسے چاہتا ظلم کرتا ہے. باپ بیٹے کے اوپر ظلم کر رہا ہے، بیٹا باپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، بھائی بہنوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بہنیں اپنی بھائیوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں. ایک دوسرے کے حقوق کا کوئی کسی کو خیال ہی نہیں ہے. یہ ظلم ہے. دادا مر گئے، پھوپھیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آج تک چلی آ رہی ہے. باپ مر گئے، مرے ہوئے 10 سال 20 سال 50 سال ہو گئے، ابھی ان کی جائیداد کا بٹوارا ظلم ہے. یہ جہنم سے گردن نکلے گی اور اٹھا کر کے بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دے گی. لکل جبار عنید وَلِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، اور دوسرے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا اس کو اٹھا کر کے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اور تیسرے مسلمانوں وَبِالْمُصَوِّرِينَ، یہ تصویر کھینچنے والے جہاں جا رہے ہیں لوگ کیمرہ لے سیلفی، جہاں جا رہے ہیں پکنک پہ جا رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں، حرم میں جا رہے ہیں، حج اور عمرے کرنے جا رہے ہیں، وہاں بھی سیلفی لے رہے ہیں. اللہ فرمائے گا وہ جہنم سے گردن نکلے گی. اور ان تصویر کھینچنے والے ہر کسی کے موبائل چیک کر کے دیکھیے، 100 200 1000 کا اگر تصویریں نہ نکل آئیں تو پھر کہیے کسی کی جیب خالی نہیں ہے. اس وعید کو لوگ معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں. وبالمصورین، تصویر کھینچوانے والوں. بعض علماء نے کہا ہے کیمرے کی موبائل کی تصویریں جو ہے ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پتہ چلے گا قیامت کے دن کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے.
وبالمصورین، تصویر کھینچنے شیئر کر رہے ہیں، لیڈیز لڑکیوں کا فوٹو، عورتوں کا فوٹو خوب شیئر ہو رہا ہے، نہ حرمت کا خیال نہ عزت کا خیال، بس آیا ادھر سے ادھر فارورڈ، ایک چیز کا حساب اندازہ کیجیے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم اجره من النار۔ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے کہ اللہ اللہم ادخلہ فی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کرتے، اللہم ادخلنی فی الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، جس طرح جس الفاظ سے چاہیں آپ دعا کریں، جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو جنت بولتی ہے، قالت الجنہ، جنت بولتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے، قالت النار، تو جہنم بولتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا دے۔ اے اللہ آج اس مبارک دن میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اعتق رقابنا من النار، اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہم تمام لوگوں کے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہم تمام لوگوں کی ماؤں کو جو زندہ ہیں وہ بھی، جو گزر چکے وہ بھی، ان تمام لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اے اللہ ہم خطاکار ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر تیری رحمت کا واسطہ، تیری رحمت بڑی کشادہ ہے، تو ذو فضل والا ہے، تو فضل والا ہے، اے اللہ تو ہم پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کا دم بھرتے ہیں، تیرے سامنے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم تیرے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، ہم تیری نافرمانی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ ہمارے دل میں ایمان کی جو بھی کمی ہے اے اللہ تو اس کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے دلوں پر جو بھی میل کچیل چڑھ چکے ہیں اے اللہ تو انہیں برف سے، اولوں سے، پانیوں سے اللہ تو انہیں دھل دے۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله۔